السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں نوشین طارق۔ سیاسی منظرنامے میں بہت کچھ ہے جناب، بہت ہلچل بھی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ سی ایم کے پی کے نے جو ہے وہ APS بلائی دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن اپوزیشن نے شرکت نہیں کی، یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے ٹویٹ، کل بھی پرسوں رات کو بھی ایک ٹویٹ آیا ان کا 2 پیراگراف پر مبنی، آج پھر ٹویٹ آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو عمران خان کی یہ والی تحریک جو 5 اگست کو ہونی ہے، اس کا مومنٹم ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ باتیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں کہ کیا ان کے بیٹے یہ مومنٹم کریٹ کر پائیں گے کہ نہیں، یہ بھی ایک آج کا ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور ان تمام انسائٹس پر میں بات کروں گی، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کافی عرصے بعد آپ کے ساتھ یہ نشست ہو رہی ہے۔ جی بالکل، ہم ذرا ادر کاموں میں بزی ہیں۔ آپ بتائیں کیسا رہا آپ کا پورا ویک؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ اچھا، اتنا اچھا کہ آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں جی، خواتین کے لیے خوشخبری ہے۔ اوکے، سونے کی جو قیمت ہے ہاں، اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی ہے۔ پتہ کتنا؟ 5,900 روپے فی تولہ۔ اچھا، تھوڑا ہے 6,000 روپے تولہ۔ کیا جتنا مہنگا ہے حسن صاحب، ویسے ہی پھر آپ چلے جائیں کوئی 30 سال پہلے تو 6,000 روپے تولہ ہوتا تھا سونا، جتنی کمی کر دی ہے۔ تو وقت کی بات ہوتی ہے نا جی، یہ بات تو ہے۔ لیکن شکر کرے سستا ہو رہا ہے، مہنگا نہیں ہو رہا۔ تو سونا تو خواتین کی کمزوری ہے، تو میں سمجھا خاتون ہے آپ کو پسند آئے گی میری بات، لیکن آپ زیادہ خوش نہیں ہوئی اس بات پر۔ نہیں، میرے لیے بھی 5,900 روپے فی تولہ کم ہوا ہے۔ چلیں جی، گڈ ہے۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ جو ہے علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی تکرار، یہ کیا ہے؟ اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ سینٹ والے الیکشنز کی بات تھی تو حکومت اور اپوزیشن یعنی KPK میں ان کو کوئی فارمولہ طے پا گیا تھا، لیکن جب دہشت گردی کے اوپر یہ APC بلائی تو اس میں اپوزیشن کیوں نہیں شرکت کی؟ کیا ان کو شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اس موقع پہ تو سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی علی امین گنڈا پور نے جو APC کال کی جی، اس میں صرف تحریک انصاف ہی بیٹھی، یا شاید جماعت اسلامی آ گئی تھی، یا کوئی ایک جماعت اور تھی، یعنی میجر اپوزیشن پارٹیز خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUFA شامل نہیں ہوئی، ANP شامل نہیں ہوئی۔ جب یہ بڑی 4 جماعتیں شامل نہیں ہوئی تو جو انہوں نے کانفرنس کی ہے اس کو APC کہا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی ان لوگوں کی اویلیبلٹی نہیں تھی، یا ان کو قائل نہیں کر سکتے تھے علی امین گنڈا پور؟ دیکھیں نا، یہ سب سے بڑی ناکامی تو علی امین گنڈا پور کی ہے، اس سیاسی جماعت کی۔ یہ حکومت میں ہو تب بھی ان کے ساتھ کو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، یہ سیاسی تنہائی کا شکار ہے، اور یہ اپوزیشن میں ہو تب بھی سیاسی طور پر تنہا ہے۔ تحریک انصاف آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ میں بھی آئے تب بھی میجر پارٹیز جو ہے ان کے ساتھ نہیں تھی، نہ پیپلز پارٹی، نہ مسلم لیگ نواز، نہ JUFA۔ اس ٹائم یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بازو مروڑ کر MQM کو اور دیگر جماعتوں کو ان کے ساتھ بٹھا کے رکھا، وہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے۔ تب بھی سیاسی طور پر تنہا تھا عمران خان، اور اب بھی سیاسی طور پر تنہا ہے۔ آج بھی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے تھے APC، اگر وہ لوگ نہیں آ رہے تھے تو منانے کا کام کس کا تھا؟ جرگہ سسٹم چلتا ہے، جرگے بھیجتے نا، اپنے وفود بناتے پارٹی کے، پارلیمانی وفود جاتے تحریک انصاف والے، جا کر ملاقات کر کے قائل کرتے، مناتے، ایک میز پر بٹھاتے۔ APC انہوں نے کال کرنی تھی نا جی، کال تو انہوں نے کی ہے، انہوں نے کال کی، تو ہوسٹ یہ تھے نا، بالکل۔ تو منانے کا کام بھی ان کا تھا یا اپوزیشن کا تھا؟ خود ہی اٹھ کر آ جاتے۔ لیکن اپوزیشن کیوں نہیں بیٹھی ان کے ساتھ دہشت گردی کے ایشو پہ؟ ان کے رویوں کی وجہ سے، ان کی غیر سنجیدہ گفتگو کی وجہ سے، ان کے جھوٹوں کی وجہ سے، ان کے دوغلے پن کی وجہ سے، اور ان کی جو فیصلہ سازی کے فقدان کی وجہ سے یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، یہ بیسکلی جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹس ہیں ان کے خلاف یہ جماعت کھڑی نہیں ہوتی، ان کو سہولت کاری پرووائڈ کرتی ہے۔ وہ محسن نقوی صاحب کیوں طنز کر رہے ہیں کہ جناب DI خان کا کون سا جو سیاسی لیڈر ہے جو طالبان کو بتا دیتا ہے؟ وہ علی امین کی بات ہو رہی ہے، اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا، اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسد کیسر صاحب خود دیتے رہے ہیں، بتا دیتے رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ اوپر سے جناب بنے ہوتے ہیں کہ یہ جناب چودھری اور بڑی بڑی گفتگو کریں گے، ٹیڑھی گفتگو کریں گے، کبھی کہیں گے ہم کفن پہن کر آ رہے ہیں، کبھی کہیں گے ہم یہ کریں گے۔ ان کی کل اوقات یہ ہے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب جب یہ اس پہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا کوئی نہ سمجھے خدا کرے، کچھ اس ٹائپ کا انہوں نے زبانی جملہ بولا، اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ ہے کہ علی امین نے کہا کہ جی آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا صوبے میں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی کہ ریاست اپنے تمام کے تمام وسائل بروئے کار لائے گی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ اوکے،
دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے ریاست تمام کے تمام وسائل بروئے کار لائے گی. لہٰذا انہوں نے یہ شٹ اپ کال دی ہے علی مین گنڈا پور کو, ٹھیک ہے, کہ جناب تم جاؤ نا بھاڑ میں, جو ہم چاہیں گے ہم کریں گے. جو ریاست نے قیام امن کے لیے جو داخلی اور خارجی ذمہ داری, جن کی ذمہ داری ہے, یعنی داخلی اور خارجی کیا کہتے ہیں تحفظ فراہم کرنے کی, سلامتی کی ذمہ داری ہے جن کی, وہ ادارے اپنا کام باحسن طریقے سے انجام دیں گے. اف نیڈڈ آپریشن تو وہ آپریشن بھی ہوں گے. اگر ان کو کسی جگہ کا جو ہے وہ گھیرا ڈال کر دہشت گردوں کو مارنا ہوگا تو وہ ماریں گے. ہر قسم کا آپریشن ہوگا جی. اچھا ہاں, لیکن وہ بیسکلی اسپیسیفک ایریا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری تھے, ہاں وہ تو تھے, آج بھی ہوں گے اور مستقبل میں بھی ہوں گے, کیونکہ مقصد ایک ہے قیام امن کو یقینی بنانا, داخلی سلامتی کو یقینی بنانا, صوبے سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا. یہ بنیادی آبجیکٹو ہے. جب آپ نے ہزاروں دہشت گردوں کو واپس پاکستان آنے دیا, آپ نے ہزاروں دہشت گردوں کی سزائیں معاف کروائی, تو اس کے بعد دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے. یہ وہ لوگ تھے, یعنی سوسائٹی کا حصہ وہ سمجھ لیں کہ ایسے لوگ تھے جو کہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا شکار ہو چکے تھے. انہوں نے زندگی بھر ایک ہی کام کیا ہوا تھا, لوگوں کو مارنا, لوگوں سے بھتہ لینا. انہی لوگوں کو دوبارہ انہوں نے جو یعنی پریزیڈنشل پارڈن دلوا کر ان کو بٹھا دیا پاکستان کے اندر. تو انہوں نے وہی کام کرنا تھا جو ان کو آتا ہے, یعنی انہوں نے بیسکلی ڈسٹرب کرنا تھا. اس میں سے کچھ گروہ جو ہیں وہ طالبان کے جو بیٹھے ہوئے ٹی ٹی پی کے, جسے فتنہ الہندوستان ہم کہتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر. وہاں پر ان کے جو ہے وہ سیف ہیونز ہیں, وہاں سے وہ پیسے پکڑتے ہیں را سے, اور اپنی ماں سے پیسے لے کر پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو آتے جاتے ہیں, اور یہ بارڈر کے اوپر آپ کو پتا ہے بہت طویل بارڈر ہے, اور اس میں کچھ لیکیجز ہیں. ان لیکیجز کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دیکھیں امریکہ اور میکسیکو کا جو بارڈر ہے, جو ورلڈ سپر پاور ہے, وہ بھی اس کو جو ہے وہ محفوظ نہیں بنا سکتی. بالکل, جب بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں کے درمیان میں, تو وہ 100% کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ پاسبلی اس کو بریچ نہ کیا جا سکے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بارڈر پر سیکورٹی جن کی ہے ان کی ذمہ داری ہے, ان کو روکنا بالکل ذمہ داری ہے. لیکن یہ لیکیجز دنیا میں ہو رہی ہیں. یہ ساری دنیا جو یہاں سے لوگ یورپ پہنچ جاتے ہیں, کیا ان کے بارڈر محفوظ نہیں ہے؟ 10 ملک پھلان کر پہنچتے ہیں نا یورپ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے, یہاں سے ایران سے, ٹرکی سے, گریس سے, کہاں سے, فرانس سے, کہاں سے گزر کر بندہ پہنچ جاتا ہے, آگے سے سویڈن پہنچ جاتا ہے. لیکن آپ کو حسن لگتا نہیں یہ جس طرح کا یہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اور سالوں سے کے پی کے میں ہے, اس کی حل کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب ایک پیج پہ ہوں, ہماری پولیٹیکل قیادت. دیکھیں ہم نے کیا تھا آپریشن راہ راست, پھر ہم نے کیا تھا آپریشن راہ نجات, پھر ہم نے کیا آپریشن ضرب عزم. ٹھیک ہے, یہ 3 آپریشنز کے بعد دہشت گردی کا گلا گھونٹ دیا تھا. ایون کہ کراچی میں جو بدامنی کے خلاف آپریشن کیا تھا, ہم نے ہر جگہ سے ملک سے دہشت گردی اور ایکسٹریمسٹ جو گروپس تھے ان کو ختم کیا تھا. لیکن پھر 40,000 لوگوں کو, تقریباً 40,000 کو واپس آپ نے جناب آنے دیا. وہ دہشت گرد جو جیلوں میں تھے جن کو رہا کر دیا آپ نے, یہ کرتی ہے, سارے کام آپ نے کیے. غلطیاں آپ کی ہیں, یہ غلطیاں اس وقت کی قیادت کی ہیں. کیپٹن آف دا شپ پرائم منسٹر تھے, ان کے ہی حکم سے صدر پاکستان نے پریزیڈنشل پارڈن دی ہوئی ہیں, اچھا, جن کو سائن موت ہوئی تھی. اوکے, اچھا اب آ جاتے ہیں خان صاحب کی ٹویٹ. خان صاحب کی ٹویٹ سے آج کل بڑی, کون ہے؟ عمران خان صاحب, چانسلر, ڈائریکٹ چانسلر کہنا جی, بڑا عہدہ ہے ان کے پاس, کو معمولی تو تھوڑی ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو اس دن تو مطلب پرسوں ان کا رات کو جو ہے وہ 10:30 بجے 2 پیراگراف کا وہ ٹویٹ تھا. اب پھر انہوں نے جو کیا ہے ٹویٹ, کیا کہتے ہیں اس پہ؟ مومنٹم ان کو اپنی تاریخ کا کوئی نظر نہیں آتا. کیا ان کے بیٹے کوئی مومنٹم پیدا کر سکیں گے؟ وہ کیا کوئی رول پلے کر سکیں گے؟ وہ تو آج کل جو ہے نا انہوں نے ابو بچاؤ مہم جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے, وہ فل سوئنگ کے اوپر ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو کانگریس مین ہیں بریڈ شرمن, ان سے انہوں نے ملاقات کی, اور جو بریڈ شرمن ہیں انہوں نے ایک وہ تقریب میں دیکھ رہا تھا, وہ شاید جس میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں اور ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ جا کر جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں, اور ڈاکٹر شکیل آفریدی سے ملاقات کریں. انہوں نے ایک ہی ترازو میں ڈال دیا شکیل آفریدی کو اور ناہل عمران احمد نیازی کو. اچھا, یعنی دونوں کو انہوں نے امریکی اثاثہ قرار دیا ہے. اچھا, کانگریس مین بریڈ شرمن, یہ آپ دیکھ لیں. اب ہم شکیل آفریدی کے بارے میں تو ان کا موقف سب کو پتہ ہے. آپ کی بات نہ میری بات, یہ جو ویوز ہیں یہ اب یہ کلپ دیکھیں.
कांग्रेस मैन ब्रेड शर्मन, नाहल इमरान अहमद नियाजी और डॉक्टर शकील आफरीदी को, दोनों को अमरीकी असासा और अमेरिका के लिए बड़े कीमती करार दे रहे हैं। नहीं, मुझे बताया ना इनके ट्विटर से जो चीज़ें आ रही हैं वो कैसे आप देखते हैं उनको, ये उनके लिए मज़ीद मुश्किलात हैं या जो उनको अभी चैलेंजेस सामना है उनको अपनी तहरीक के आगे, जो उनको रोड़े नज़र आ रहे हैं उसकी वजह से वो बोल रहे हैं? ये एक मायूस, एक हारे हुए शख्स के ट्वीट्स हैं और ये बेसिकली जबरान दलियात साहब कर रहे हैं। अच्छा। और ये अंदर से कुछ पैगामात ये भिजवा रहे हैं इमरान खान साहब। ट्विटर हैंडल तो उन्हीं के पास है ना, वो जेल में उनके पास फोन तो नहीं ट्वीट कर सके या उनके पास कंप्यूटर बाहर से वो होता है। हाँ। वो ये करते हैं, बकौल ये कहते हैं। तो अब सवाल ये है, ये 2 ट्वीट्स किए उन्होंने, 2 ट्वीट्स उन्होंने किए, लेकिन हमाद अजहर के वालिद का मियाँ अजहर की वफात के ऊपर अफसोस का इजहार तक नहीं किया, उनके साथ कंडोलेंसेस तक नहीं की ट्वीट के अंदर। ये देखे ना, ये अपनी ज़ात के लिए तो कहते हैं कि कारकुन भी निकले, मार भी खाए, डंडे भी खाए, जेलें भी काटे, वो सब बातें करेंगे, लेकिन किसी के दुख और गम के अंदर 2 लफ्ज़ बोल नहीं सकते हमदर्दी के। ये ज़ात से बाहर सोचते नहीं है इमरान खान। इमरान खान जो है वो एक इंतहाई कमज़र्फ इंसान है, नेमुल हक का जनाजा नहीं पड़ा। तो इस शख्स के लिए ये कहता है कि मेरे लिए कारकुन जो है कुर्बानी दें, मेरे लिए जो है ना लीडर्स जो है ना बाकी पार्टी की क़यादत निकले। तो क़यादत ने भांपा हुआ है कि ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं लोगों को, लिहाजा लोग अब इनके लिए ना निकल रहे हैं। और जो ये गिरफ्तार हुए हैं बंदे, उन्होंने कल जो कचहरी के अंदर वो जो आए हैं कैदी, उन्होंने कहा कि जनाब हम जब से गिरफ्तार हुए, ये एहतजाज में गिरफ्तार हुए 26 नवंबर वाले में, ना शानदाना गुलजार, ना बैरिस्टर गौर, ना किसी ने आज तक मुड़कर उनका हाल तक नहीं पूछा, कानूनी जो सपोर्ट है वो भी नहीं फराम की। अच्छा, यहां तक के अब उन लोगों के साथ ये हिसाब है कि रोटी तक का नहीं पूछा जी, खाना तक नहीं पहुंचाया। और खान साहब का अपना जो खाना आता है, पता है कहां से आता है? कहां से? जो जेल में देसी घी में बुना हुआ जो चिकन खाते हैं, और वो अब आजकल चिकन मटन कढ़ाई भी खा रहे हैं। अच्छा। और मटन कोरमा भी खाते हैं और लस्सी दबा के पीते हैं और लस्सी पीते हैं, लाजी पीते हैं। हाँ। अच्छा, उनको जो है वो जेल के अंदर तमाम की तमाम जो सहूलतें मिली हुई थी वो बरकरार हैं, लेकिन अपने ट्वीट्स में कहते हैं कि मेरे साथ गैर इंसानी रवैया अख्तियार कर रहे हैं। चूहों का भी कुछ जिक्र था, कुछ पानी भी वजू के लिए गंदा था। इनके पास वो पानी कहते हैं गंदा है। हाँ जी, वो पानी बिल्कुल साफ है। ही इज लाइंग, और ये झूठ बोल रहे हैं। और इनकी बहनें भी बाहर आके झूठ बोलती हैं। जब वो बहुत ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर देती है ना, फिर उनके दाखिले पर पाबंदी लगा देते हैं। अच्छा। मेरी बात हुई जेलो काम से, मेरी पर्सनली बात हुई जेलो काम से। वो कह रहे हैं कि जनाब खान साहब के पास 4 मुशक्ति हैं, इनके पास किताबें भी हैं। अब ये कह रहे हैं मुझे 1 किताब दी है उन्होंने। 1 किताब नहीं, वाफर किताबें इनके पास मौजूद हैं। टेलीविजन चैनल देख सकते हैं। यार वैसे ही कल पूछा था कि जब इंग्लैंड का और पाकिस्तान का टेस्ट जो है उसके बारे में, अगर टीवी उसके पास नहीं है तो कॉन्ट्रडिक्शन देखे ना ट्वीट्स में, और उसकी जो गुफ्तगू की है उसने अडयाला जेल के अंदर। जो चांसलर साहब के पास तमाम सहूलतें हैं, वो आम आदमी, मामूली आदमी नहीं है, वो चांसलर हैं अडयाला के। उनके पास मुशक्ति भी हैं, उनके पास एयर कंडीशन भी है, उनके पास टीवी भी है, उनके पास जो ना एक्सरसाइज मशीन भी है, उनके पास किताबें भी हैं। और यहां तक वो कहते हैं कि जो सुप्रीटेंडेंट है ये है किधर का, पूछते हैं, कहते हैं मैं देखता हूँ उसको, मैं हुकूमत में आया तो मैं देखता हूँ उसको। कहते हैं मैं उसको भूलूंगा नहीं। और पता किनसे पूछते हैं? मुशक्तियों से पूछते हैं। अब तो 4 बंदे कहते हैं उनसे पूछते हैं कि किधर का ये। थैंक यू वेरी मच हसन, थैंक यू। सो व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।